السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 10واں کلپ اور غالباً آخری کلپ سفر حج میں مدینہ منورہ کے قیام اور زیارات مکہ مکرمہ اور زیارات مدینہ منورہ کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کر دیا کلپ نمبر 9 میں کہ مدینہ منورہ حاضری سے سب سے بڑا اور اہم اور اصل مقصد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت یعنی آپ کے روضہ مبارک کی زیارت ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں 8-9 دن کا قیام ملتا ہے حجاج کرام کو، معتمرین کو، تو مدینہ منورہ کی اس حاضری کو قیمتی بنانا چاہیے۔ تمام نمازیں مسجد نبوی کی حدود کے اندر جماعت سے پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے، جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ جس آدمی نے 40 نمازیں مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے 2 انعامات سے نوازے گا۔ ایک انعام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بری ہو جائے گا نار جہنم سے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ کبھی منافق نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو اس فضیلت کو بھی حاصل کیجئے۔ زیارات کے لیے نکلنا ہو تو صبح سویرے فجر کے بعد نکلیے اور پھر ظہر سے پہلے واپس آ جائیے۔ نمازیں با جماعت مسجد نبوی میں پڑھیے اور پورے قیام میں درود پاک کا ورد رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور کر کے درود پڑھتے رہیں، اور بالخصوص مسجد نبوی میں آئیں روزانہ تو ایک معمول بنا لیں، درود پاک کے ورد کا اور پڑھنے کا ایک تعداد مقرر کر لیں۔ روزانہ 10,000، 5,000، 3,000 تک تو پڑھنا ہی چاہیے، وگرنہ 1,000 تو لازمی ہونا چاہیے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ساری مسجد نبوی یہ قریب ہے روضہ مبارک کے، اور من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جس نے مجھ سے میری قبر کے قریب سے عند قبری، قبر کے پاس درود پڑھا تو میں سنتا ہوں۔ تو گویا کہ پوری مسجد کو عند قبر ہی قرار دیا گیا ہے، اور ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی آپ کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھتے رہتے تھے، اس تصور سے کہ حضور کو براہ راست پہنچ رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور معاجہ شریف میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علماء کرام کا فرمانا ہے کہ وہاں دن میں زیادہ نہیں جانا چاہیے، بار بار کی حاضری معاجہ شریف پہ یہ شاید اس کا ادب نہ بجا لایا جا سکے، تو دن میں ایک دفعہ حاضری ہو جائے۔ ہم نے اپنے اکابر کو ایسے ہی دیکھا ہے، اکثر تو دیوبند کے حضرات وہ تو دور سے بیٹھ کے چھتریوں کے نیچے جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، وہیں سے ہم نے بہت سے حضرات کو دیکھا کہ وہ سلام پیش کرتے رہتے ہیں اور وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر معاجہ شریف پہ حاضری بھی دینی چاہیے، دن میں 1 بار ہو یا 2 بار ہو تو کافی ہے، صبح کے وقت میں اور پھر شام کے وقت میں کو معمول بنا لیں۔ بہرحال اس میں اپنا ذوق ہے، کوئی مسئلہ یا کوئی رکاوٹ یا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس میں مدینہ منورہ کے قیام میں زیارات پہ جائیں، چلتے پھرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ مسجد نبوی میں اگر ہو سکے جو حفاظ کرام ہیں یا جو قرات ذرا تیز کر لیتے ہیں قرآن کریم کی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، واللہ تعالی عالم، کہ مسجد نبوی میں ایک قرآن کریم ختم کر کے اس کا ثواب مواجہ شریف پہ آ کے بطور ہدیہ کے پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مسجد میں کوئی قرآن کریم پڑھا ہے اور آخری صورتیں 2-3 وہاں پڑھ کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ اگر قبول ہو جائے تو زہ نصیب۔ زیارات مدینہ منورہ میں سب سے بڑی زیارت خود قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر ساتھ میں ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے،
اور صحیح قول کے مطابق یہ ٹکڑائے ارضی جنت سے لایا گیا ہے اور قیامت کے بعد اسے جنت میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی یہاں آئے تو پھر یہ کہ اے اللہ مجھے آپ نے جنت میں بھیج دیا ہے، اور جس کو آپ جنت میں بھیجتے ہیں تو وہاں سے نکالتے نہیں ہیں، مجھے مرنے کے بعد بھی جنت میں بھیجیے گا۔ مدینہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے وہ ارض مقدس ہے، طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی وہیں، مالک جنت بھی وہیں ہے۔ تو ریاض الجنہ میں پرمٹ سے جانا ہوتا ہے، وہاں جائیے، نوافل، استغفار، توبہ، درود پاک وغیرہ سے اپنا وقت وہاں قیمتی بنائیے۔ پھر جنت البقیع ہے آپ کے قدمین شریفین کی طرف، فجر کے بعد اور عصر کے متصل بعد اس کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، اس کے علاوہ اندر داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی دائیں طرف سامنے کو خاندان نبوت آرام کر رہا ہے، جس میں حضرت عباس ہیں، جس میں حضرت حسن ہیں، اور جس میں ساتھ میں حضرت فاطمہ ہیں، اور پھر آگے ازواج مطہرات آپ کی 11 میں سے 9 بیویاں ان کی قبر اکٹھی ہیں، وہ آرام کر رہی ہیں۔ 4 آپ کی صاحبزادیاں بناتے طاہرات وہ آرام کر رہی ہیں۔ حضرت میمونہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ باقی 9 ازواج مطہرات یہاں آرام فرما ہیں، اور جاتے ہوئے بقیع کی بائیں طرف دیوار کے ساتھ کونے میں وہاں پر بھی خاندان نبوت ہے، آپ کی پھوپھیاں اور خاندان کے دوسرے لوگ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری ہیں، اور بہت سے صحابہ ہیں۔ وہاں نشانات نہیں ہیں، بس نیت کیجئے جتنا ہو سکے ان حضرات کو ایصال ثواب کریں اور پھر زیارت کر کے باہر آ جائیں۔ تیسری زیارت جبل احد ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحب، احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہاں سن 3 ہجری میں واقعہ احد پیش آیا تھا، تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عبیر، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جحش سمیت 70 صحابہ یہاں مدفون ہیں۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر، ان کی قبریں واضح ہیں، وہاں جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلہ سے دعا کریں۔ احد کا میدان ہے، وہ اس کا نظارہ کریں اور جنگ احد کا واقعہ پڑھ کے اس نقشے کو دیکھیں۔ پھر اس سے آگے غزوہ خندق ہے، وہاں پر تو اب سڑکیں بن گئی، وہاں مسجد فتح ہے، مسجد ابی بکر ہے، مسجد عمر ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد علی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ان حضرات کے خیمے تھے، اور جہاں حضور کا خیمہ تھا وہاں اونچی پہاڑی پہ مسجد فتح ہے، وہاں جائیں اور وہاں نفل پڑھیں، دعا مانگیں۔ مسجد قباء جو اسلام کی چوتھی بڑی افضل مسجد ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور پھر مسجد قباء، حضور نے یہاں قیام فرمایا تھا 14 راتیں مدینہ منورہ ہجرت کے بعد، اور مدینے والوں کے لیے یہ ہدیہ ہے کہ وہ مدینے سے قباء آئیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں، انہیں عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور آپ ہر ہفتے کے دن قباء آپ تشریف لاتے پیدل، کبھی سواری پہ، اور 2 رکعت نفل پڑھتے، تو یہ عمرے کا ثواب حاصل کیجئے۔ مسجد قبلتین ہے، جہاں قبلے کا حکم آیا تھا، بیت المقدس کی طرف منہ تھا آپ کا، 2 رکعتیں پڑھ لی تو حکم آ گیا، تو آپ نے وہیں سے منہ قبلہ، اپنا منہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ مسجد جمعہ ہے، جہاں حضور نے پہلا جمعہ پڑھا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کی زیارات ہیں، ان زیارات سے مستفید ہونا چاہیے، لیکن نماز کا خیال کریں۔ ایک حدیث کے مطابق مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ جب مدینہ منورہ سے واپسی ہو تو آخری سلام بڑی توجہ دھیان کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ پیش کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنائیے،
جب آدمی مکہ سے لوٹتا ہے تب تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن حضور کو یہاں چھوڑ کے اپنے گھر آنا یہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لمحے کی قدر کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت میں آنسوؤں کا نکلنا یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔